اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضور ثقلین غوث سمدانی حضرت سید عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک ملاقات کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے فیض آپ کا فیض اتم غریب نواز، کرم ہے آپ کا رب کرم غریب نواز، تمہیں نے بندہ نوازی سکھائی عالم کو، تم ہی ہو مخزن لطف و کرم غریب نواز، تمام اہل جہاں بھر لیں جھولیاں اپنی، بڑھائیں آپ جو دستے کرم غریب نواز، تمہارے در سے غریب ہو گئے امیر، تمہارا در فیضان ہے غریب نواز۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات کسی تعارف کی محتاج نہیں، لاکھوں انسانوں کے دلوں پر آپ کی عقیدت کی مہر لگی ہوئی ہے، لاکھوں انسان آپ کے فیض و برکات سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں، لاکھوں انسانوں پر مشکل کے وقت آپ کا نام نامی بے ساختہ آ جاتا ہے، لاکھوں انسان کسی نہ کسی صورت میں اپنی خدمت پیش کر کے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لاکھوں انسان ہر سال دربار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ میں حاضر ہونے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں کہ ایسی عظیم شخصیتوں کا جنم صدیوں بعد اس جہان میں ہوتا ہے۔ آپ کی ہستی گراں مایہ روحانی سرچشمہ ہے جس نے ہندوستان کو خوب سیراب کیا، آپ کے نور ایمانی اور فیض روحانی نے تاریکی کو روشنی میں بدل دیا، آپ نے لوگوں میں ایک ذہنی انقلاب پیدا کیا اور اس دور کی بنیاد رکھی جس کو ہم بجا طور پر امن و عافیت اور روحانی تسکین اور طمانینت کا دور کہہ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی ایک عظیم اخلاقی اور روحانی شخصیت ہی تھی جس نے ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کی دولت سے بہرہ مند کیا۔ بڑے بڑے امیر کبیر بادشاہ شہنشاہ آپ سے عقیدت رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جہانگیر بادشاہ شکار میں ایک نیل گائے کے پیچھے 3 کوس پیدل گیا، مگر وہ شکار نہ ہوئی۔ اس نے نظر مانی کہ اگر اسے شکار کر لوں گا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح کے لیے اس کا گوشت پکا کر غریبوں اور فقراء میں تقسیم کروں گا۔ چنانچہ وہ نیل گائے وہیں رک گئی اور جہانگیر نے اس کو آسانی کے ساتھ شکار کر لیا۔ جہانگیر اس واقعہ کے 2-3 دن بعد پھر شکار کو گیا، اسے پھر ایک نیل گائے نظر آئی۔ جہانگیر اس کے پیچھے شام تک پھرتا رہا لیکن وہ نیل گائے کسی مقام پر نہ ٹھہری۔ آفتاب غروب ہو گیا، جہانگیر نا امید اسی حالت میں اس کی زبان پر فوراً آیا، اے خواجہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ نیل گائے بھی آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جہانگیر کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ وہ نیل گائے فوراً بیٹھ گئی اور اس نے اس کا شکار کر لیا اور فقیروں کو کھلائے جانے کا حکم بھی صادر کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تعلیم بڑے بڑے کبائر اولیاء کرام، عظام، مشائخ اور جلیل القدر اولیاء سے حاصل کی۔ آپ کی ایک ملاقات حضرت غوث سمدانی محبوب سبحانی حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی المعروف پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی ثابت ہے، لیکن قبل اس سے ہم آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے ناطہ بتا دیتے ہیں۔ سیر الاقطاب کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا عبداللہ حملی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پوتے تھے۔
اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ حضرت سیدہ بی بی مہنور رحمۃ اللہ تعالی علیہا حضرت سیدنا عبداللہ حنبلی کی پوتی تھی۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نانا یعنی حضرت سیدہ بی بی مہنور رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے والد دونوں سگے بھائی تھے۔ اس لحاظ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی والدہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چچا زاد بہن تھی، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھانجے لگتے تھے، مگر یہ روایت بجز سیر الاقطاب کے اور کسی کتاب میں ہمیں نہیں ملتی۔ خیر، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سیاحت پر گئے تو سنجان سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے بغداد شریف کی راہ لی۔ ان دنوں حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصبہ جیل میں تشریف فرما تھے۔ یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد ہے، جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت اور زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ حضور میں آپ کے لیے روشنی کا تحفہ لایا ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم سرکار نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے دونوں جہان کی روشنی کی دعا کرتا ہوں، یعنی آپ کو اس جہان میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی، عظمت اور روحانیت کے اعلیٰ منصب پر فیض کرے گا اور آخرت میں بھی۔ اور اس طرح آپ نے دعا کر کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بشارت دی اور کہا کہ آپ مقتدائے روزگار بھی ہوں گے اور خلق اللہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض یاب ہوگی۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قدم بوسی کی، اور کچھ تحائف سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو عنایت کی ہے، جن میں سب سے بڑا تحفہ اسم اعظم کا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور پھر واپس تشریف لے گئے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ اور لنگر چشتیہ کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر غوثیہ اور چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔